پہلی رائے جنہوں نے کہا ہے، جن کی رائے اور نظریہ یہ ہے کہ یہ مشکوک نظریہ ہے، مشکوک معاملہ ہے، لہٰذا جب تک پوری تحقیق جائز ناجائز کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس میں مبتلا ہونا، اس میں شامل ہونا ٹھیک نہیں ہے، یعنی بچنا چاہیے اس سے۔ چنانچہ یہ حضرات ان کے ہاں کہتے ہیں کرپٹو ڈیجیٹل کرنسیوں کا جو معاملہ ہے تاحال مشکوک ہے، زیر تحقیق ہے، اور ان کے بہت سارے داعیین جو اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں کرپٹو کرنسیوں کی طرف اور ڈیجیٹل کرنسی کی طرف، فضائل سنا رہے ہیں، فوائد دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور ہر طرح شرعی اور قانونی اور جواز اور سیفٹی باور کروا رہے ہیں، پرزور اصرار کر رہے ہیں کہ آپ خریدیں ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور اب بھی لوگ ہاتھ مر رہے ہیں۔ کچھ عمومی سطح پر اور غیر مستند سطح کے کچھ مفتیان کے فتوے بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، غیر معروف یا مجہول مفتیوں کے فتوے بھی نظر آ رہے ہیں، اور کچھ نام نہاد اہل علم، سکالرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی فلسفے جاڑتے ہوئے دیکھنے سننے میں آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں تاحال کسی مستند ادارہ کی طرف سے، جو مستند اسلامی ادارہ ہو اس کی طرف سے اب تک کوئی ایسی تحقیق نہیں آئی جو اس کو جائز کہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جامعۃ دارالعلوم کراچی اور جامعۃ الرشید جیسے پاکستان کے یا دنیا کے عظیم ترین علمی درسگاہیں جو دینی مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر بھی جن کی بہت بڑی کمانڈ ہے اور جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو عبقری حیثیت حاصل ہے، جنہوں نے آج میزان بینک اسلامی، پاک قطر تکافل، اس طرح کے ہیوی ادارے انہوں نے جو پوری دنیا میں ان کا ایک نیٹ ورک ہے، اور جو آج انشورنس اور بینکنگ کی دنیا میں بہت آگے جا رہے ہیں، باقی سارے اداروں کو، سودی اداروں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ یہ سارے سسٹم کو ترتیب دینے والے اور آج ان کی سرپرستی کرنے والے اتنے بڑے بڑے شخصیات، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی جامعۃ الرشید، وہ بھی ابھی تک تحقیق کے مراحل میں ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ جو سلسلہ ہے بٹ کوائن وغیرہ کا، یہ جو ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں، اس میں ریاضی اور سائنسی بہت اہم، گہرے اور پیچیدہ قسم کے فارمولے کار فرما ہیں، اور بہت سی چیزیں ابھی تک پردہ خفا میں ہیں، اور ہم ان تک رسائی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور تحقیقات مرتب ہو رہی ہیں، لیکن تاحال کوئی ایک حتمی رائے نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اچھا، تو اب پھر ہمیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کہ جب تک یہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کی مائننگ، اس کی ٹریڈنگ، اس کی تجارت، اس کے ذریعے خرید و فروخت اور اس میں سرمایہ کاری کر کے پیسے کمانا، اس سے اجتناب کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اجتناب کیا جائے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں قانونی حیثیت بھی حاصل ہو جائے، لیکن قانونی حیثیت سرکار کی کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے جائز ناجائز ہونے کے لیے۔ جائز ناجائز ہونے کا معیار وہ شریعت ہے، اور شریعت کے اصل ماہر وہ اہل علم یہ لوگ ہیں، جب تک یہ کوئی رائے نہیں دیں گے، کوئی حتمی رائے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں جو لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہیں، فائدے سنا رہے ہیں، وہ زیادہ تر ایسے نادان اور جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ نہ ان کو عصری فنی حقیقت اور معلومات ہیں ان کو اس کی، اور نہ ہی وہ شرعی حیثیت اس کی کوئی جان پہچان اور معرفت رکھتے ہیں۔ گویا وہ معاشیات اور اقتصادیات کا نہ دینی اعتبار سے کوئی علم رکھتے ہیں، نہ دنیاوی فنی اعتبار سے کوئی علم رکھتے ہیں، خواہ مخواہ کے فلسفے چاڑ رہے ہیں، جہلا ان کی باتوں پر کسی قسم کا کوئی یقین کیا جا سکتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی رائے کی میں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ دوسری رائے جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جو نیٹ پر بھی موجود ہے، اور وہ 1,46,744 نمبر فتویٰ آج بھی نیٹ پر موجود ہے، اور وہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بالکل اس سے بچنا چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غور و خوض کیا، اس میں سٹہ بازی، سود اور غیر مشروع طریقہ فاریکس ٹریڈنگ اور اس طرح کے فرضی اور اعتباری قسم کے سلسلے، نہ کہ واقعاتی کوئی کاروبار، تو یہ ان کے مشابہ ہے، اور مستقبل کے لحاظ سے اس میں غرر اور قمار وغیرہ بھی، جوا، اور مستقبل کے لحاظ سے غرر اور دھوکہ کے بھی اس میں قوی خدشات موجود ہیں، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ تو انہوں نے ایک مطلق بات کی ہے، پھر اس کے بعد اس کی انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کرنسی ہے تو اس کرنسی، اب مثلا ہماری پاکستان کی کرنسی ہے، نوٹ ہیں، تو یہ نوٹ تو ایک کاغذ ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ثمن عرفی ہیں۔ ثمن عرفی کا مطلب عرف اور پبلک
ان کو رواج میں کرنسی بنا چکی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو کرنسی شمار کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کسی بھی چیز کی ثمن عرفیت قائم ہونے کے لیے، کرنسی کی حیثیت قائم ہونے کے لیے دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور یوں سمجھیں ثمن عرفی قائم ہونے کے لیے محض کاغذ کا ٹکڑا یہ دو وجہ سے جو ہے ثمن عرفی قرار پاتا ہے۔ نمبر ایک، اس کی پشت پر کوئی اقتصادی چیزیں مثلا سونا وغیرہ قیمتی چیزیں ہونی چاہیے، اور اسی کی وجہ سے اقتصادی ترقی اور انحطاط، عروج اور زوال جو بھی ہوتا ہے کرنسی کا، ویلیو ڈی ویلیو، اس پر اس کا اثر پڑتا رہتا ہے کہ اس ملک کے پاس آیا اتنا اقتصادی سونا یا چیزیں پیچھے اس کی پشت پر ہیں یا نہیں ہے۔ نمبر دو، ہر ملک اپنی کرنسی کے اعتبار سے عوام کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے، ریاست ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ ریاست کسی کرنسی کے منسوخ ہونے کا اعلان کرتی ہے کہ 10 کے نوٹ منسوخ ہو گئے، 20 کے نوٹ منسوخ ہو گئے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان 10 اور 20 کے نوٹوں کی حیثیت ایک کاغذ سے زیادہ نہیں ہوتی، تو پتہ چلا ریاست اس میں اصل جوابدہ اور ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب ان دو اصولوں کی بنیاد پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا ڈیجیٹل کرنسی میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں؟ نہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی کی پشت پر اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہوا کی ہوا ہے، بس نیٹ کی شعاؤں کی برقی آلات کی دنیا میں ایک بظاہر وہاں دیکھے جانے والے فگر ہیں، بس خارج میں اس کا کوئی بھی نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ اس کے پیچھے کوئی کاغذ کے ٹکڑے، کچھ بھی نہیں ہے، بس سارا کمپیوٹر پر ایک نظام چل رہا ہے۔ اب ڈیجیٹل کرنسی کے پیچھے اس کی پشت پر کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو عام طور پر کرنسیوں کے پیچھے ہونی چاہیے، اور اسی طرح جن کی وجہ سے ویلیو ڈی ویلیو کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کرنسی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حالانکہ کرنسی کا ذمہ دار اسٹیٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ضامن اور کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی کسی ہمارے ریاست کے پاس نہیں ہے، تو نہ یہاں پر وہ ذمہ دار بنتا ہے، اگر کسی کی کوئی رقم ڈوب گئی تو ملک اور ریاست کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری ریاست اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی صلاحیت رکھتی ہے، مانیٹرنگ کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نفس الامر میں یہ کوئی واقعاتی اعتبار سے کرنسی بھی نہیں ہے، محض اعتباری ہے اور فرضی کرنسی ہے، فرض کر لیں کہ یہ کرنسی ہے، بس ظاہر میں آپ کو جیب میں رکھنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کرنسی کے اعتبار سے۔ تو اب یہ سارا غور و خوض کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ محض ایک اعتباری اور فرضی کرنسی ہے، اور مستقبل میں اس کے دھوکے کے، غرر کے بہت زیادہ خدشات اور قوی خدشات موجود ہیں۔ وقتی طور پر اس میں قمار، جوا یا فاریکس ٹریڈنگ، ناجائز فاریکس ٹریڈنگ یا سٹہ بازی اور سود کے بھی بہت سارے عناصر موجود ہیں، اور حقیقتاً کوئی بے بھی نہیں ہے، میں نے کہا کوئی خرید و فروخت، اور اس کاروبار کے میں بے کی جو شرطیں ہوتی ہیں جواز کی، وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند والوں نے دیا ہے اور یہ وجوہات پیش کی ہیں۔ اور پھر عجیب کھیل یہ ہے کہ 8-10 سال پہلے جو 1 روپیہ ہوا کرتا تھا، آج وہ 8-10 سالوں میں یعنی ہزاروں ڈالر کی مالیت اختیار کر چکا ہے۔ تو اب اگر اتنی تیزی سے یہ اوپر جا سکتا ہے تو اس بٹ کوائن کا پھر یہ بھی دیکھیں کہ عقل و شعور کے اعتبار سے اگر یہ بالا تر ہے یہ معاملہ کہ اتنی جلدی اوپر چلا گیا اتنی تیزی سے، تو جتنی تیزی سے اوپر گیا ہے تو پھر ایک دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یکدم نیچے بھی آ جائے۔ اور یاد رکھیں فاریکس ٹریڈنگ جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی ایک ترتیب ہے، وہاں لوگوں نے لاکھوں پر کروڑوں کمائے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ کروڑوں بھی اڑے اور جو لاکھوں تھے ان کا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے، پھر وہ بروکر کو ڈھونڈتے رہے، بروکر کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا، اور نہ ہی ان کی اصل رقموں کا، لاکھوں کا پتہ نہ چلا، کروڑ بھی گئے اور لاکھ بھی گئے۔ تو پھر اس طرح کے سلسلے بھی ہوئے۔ یہ فاریکس ٹریڈنگ، یہ مضاربہ کے نام پر جو لوگ لوٹے گئے دوسرے تیسرے، تو آپ بہت سارے ایسے دوستوں سے معلوم کریں جو یہ کاروبار فاریکس ٹریڈنگ کر رہے تھے، وہ ایک لاکھ، وہ کئی لاکھ ایک رات میں بھی کما رہے تھے، اور کئی کروڑ ایک رات کو بھی اڑا رہے تھے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی دوسری رائے۔ تیسری رائے اس حوالے سے یہ ہے، تو تیسری رائے یہ پھر ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں درست ہے اور جائز ہے، اور اس کی وجوہات پیش کرتے ہیں۔ وجہ نمبر ایک کہتے ہیں شرعی لحاظ سے یہ مال کے زمرہ میں آ رہا ہے۔ شرعی لحاظ سے مال کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف طبیعت سلیمہ مائل ہو،
तो बवक्त ज़रूरत उसको महफूज भी किसी दर्जे में किया जा सके। तो लिहाजा यहाँ पर तबीयत इसी तरफ माइल हो रही है, लोग इसकी तरफ लाखों करोड़ों की तादाद में अब आ रहे हैं, आ चुके हैं, और जो है इसको बरकी आलम में किसी दर्जे में महफूज भी किया जा सकता है। और फिर वो कहते हैं कि गैर हिस्सी है, नजर नहीं आती, कोई करेंसी हाथ में नहीं आती, जेब में नहीं आती, तो कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो गैर हिस्सी हैं लेकिन माल मुतसव्वर हो रही हैं। मसलन आप देखें कि दुकान ठिया, लोग उसकी शोहरत और वैल्यू या चीजों की वैल्यू को भी लोग फरोख्त करते हैं, हालांकि वैल्यू को नजर आने वाली चीज नहीं होती, या इस तरह की बहुत सारी है गैर ऐसी चीजें। नंबर 2 वजह वो जवाज की पेश करते हैं कि आज आलमी सतह पर भी अवाम और ममालिक में, बहुत सारे ममालिक में लाखों करोड़ों अक्लमंद लोग वो इसके जरिए तबादला माल का कर रहे हैं, तो माली तबादले हो रहे हैं। तो तबादले, फिर इन तबादलों के जो रेट्स बताने वाली वेबसाइट्स हैं वो भी बिटकॉइन वगैरह इन डिजिटल करेंसियों को बाकायदा एक्सचेंज रेट भी बता रही हैं, इनके एक्सचेंज रेट भी बता रही हैं। तो गोया आलमी सतह पर लोग इसको माल और करेंसी इसको मान चुके हैं, जिससे पता चलता है कि इसका उर्फ गोया कायम हो चुका है, सामान्य उर्फी इसको दर्जा हासिल हो चुका है। तीसरी वजह वो बयान करते हैं कि किसी बरकी आला में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसको महफूज भी किया जा सकता है, और यूं महफूज करके इस्तेमाल न भी करे तो ये चीज कहते हैं महफूज रहती है, और ये जाया उस वक्त होगी कि जब ये बरकी आला गुम हो जाए या खराब हो जाए। और जाया होने की सूरत में फिर ये भी कहते हैं कि जाहिर बात है कोई हुकूमत और कोई अथॉरिटी इसकी जामिना नहीं होगी, ये देखें खुद ही फंस गए, ये बात भी साथ वो कहते हैं। अच्छा, चौथी वजह वो कहते हैं कि इसके इस्तेमाल के जवाज और आदमी जवाज में जितना मदार है वो तो इसको देखा जाएगा कि आया उस मुल्क में इसकी क्या हैसियत है। चुनांचे हम देखते हैं बाज ममालिक ऐसे हैं जिनमें इसको कानूनी जवाज हासिल है, मसलन अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड वगैरह उसमें, और बाज ममालिक में इसको मना भी नहीं किया गया और उसके लिए कवानीन भी नहीं इस्तेमाल किए गए, नहीं बनाए गए कवानीन इस्तेमाल भी, मसलन हांगकांग वगैरह, हांगकांग के अंदर ये मसला। और बाज ममालिक ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश हैं ताहाल, मसलन पाकिस्तान अभी तक तो खामोश था, लेकिन अब KPK हुकूमत ने बाकायदा बिल पास किए इस हवाले से और माइनिंग कहते हैं शुरू कर दी है। नंबर 4 ऐसे ममालिक जिनमें इससे मना किया गया है कि नहीं भाई बचना है। तो अब जिन ममालिक में मना किया गया है नंबर 4 वाला जो है, तो उसमें तो मुल्की हाकिम यानी हुक्म हाकिम की वजह से वो कहते हैं मना होगी, उसकी ताबेदारी करनी होगी रियासत की, लेकिन बाकी तीनों में गुंजाइश है अगर कोई इसको इसमें माल सरमायाकारी करना चाहता है तो। ये तीसरी राय हुई है। चौथी राय मुफ्ती मोहम्मद हुसैन बाजोरी वगैरह इस तरह के लोग हैं, उनकी राय है, वो कहते हैं जिन ममालिक में चल पड़े हैं ना, जिन लोगों ने इख्तियार कर चुके हैं जो लोग, तो उसको उनके हक में तो उसको दुरुस्त करार दिया जाए और आगे मजीद जो है हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी की जाए, क्योंकि वो कहते हैं बरकी आ रहा है, किसी भी वक्त में करप्ट हो सकता है सिस्टम, और जब सिस्टम करप्ट हो गया या किया गया, किसी ने बाकायदा कर लिया मनसूबाबाजी से, तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। और वो कहते हैं 60 के करीब डिजिटल करेंसियां इस वक्त तक जो हैं वो डिजिटल करेंसियां आ चुकी हैं वजूद में और बढ़ती जा रही हैं ये, और 6 को तो असासी बुनियादी हैसियत हासिल हो चुकी है 6 करेंसियों को, और जर्मनी के अलावा किसी ने इसको सरकारी सतह पर समनीयत का तस्लीम भी नहीं किया जर्मनी के अलावा, तो वो उन्होंने जमानत दी है। बाकी कोई स्टेट इसकी जमानत देने को तैयार नहीं है इस करेंसी के हवाले से, हालांकि करेंसी के हवाले से उस मुल्क को, रियासत को बाकायदा जवाबदेह और जिम्मेदाराना हैसियत का किरदार अदा करना चाहिए, जो आप तक नजर नहीं आ रहा। जिन्होंने माना भी है तो वो उस दर्जे में माना है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल मुख्तसर, ये 4 जो मैंने तस्वरात आपके सामने नजरियात रखे हैं, इनमें जो अव्वल कौल है दारुल कराची वगैरह वालों का जो तवक्कुफ कर रहे हैं और तफ्तीश और तहकीक में लगे हुए हैं, और चौथा कौल भी इसके करीब करीब है, तो फतवाबाजी किसी पर नहीं करनी चाहिए। जो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, तो उन पर फतवा न लगाया जाए जब तक कि जायज़ नाजायज़ का मुकम्मल तहकीक सामने ना आ जाए। अलबत्ता इसकी हौसला अफजाई ना की जाए, हौसला शिकनी की जाए, ये है। और जो बहुत ज़्यादा बाबुल फ़ज़ाइल और बाबुल फ़वाइद खोल के बैठे हुए हैं, बड़े फ़ज़ाइल और फ़वाइद सुना रहे हैं, उनकी हौसला शिकनी की जाए कि ऐसे जहलों की कि जिनको न दीन का पता है, न दुनिया का पता है, न यहाँ की कानूनी सेफ्टी का पता है, न उसकी पूरी हकीकत को समझते हैं, और न वो शरीयत के एतबार से उसकी कोई आईनी हैसियत समझते हैं। तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी ज़रूर की जाए, ता वक्त के मोतबर मुस्तनद अहले इल्म तहकीक अपनी मुहक्काना मुबसराना और जो है
مستند تحقیق و فیصلہ جائز اور ناجائز کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے دیں تو قانونی تحفظ اور سیفٹی بھی ریاستی اعتبار سے ضمانت بھی حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد جا کے پھر ہم کہہ سکیں گے کہ واقعی بٹ کوائن یا دیگر جو بھی کرنسیاں ہیں اس حوالے سے اس میں سرمایہ کاری کرنا جائز ہے اور اس میں مال لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ پوری تحقیقات و تفتیش یہ چیزیں مستند اہل علم کی طرف سے سامنے نہیں آتی، اس وقت تک کسی بھی قسم کے فتوے جائز ناجائز کے دینا یہ درست معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ توقف کر کے ان حضرات کے حتمی فیصلے کا انتظار کیا جانا چاہیے۔